हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जादू का जड़ से ख़ात्मा हो जाए, घर से या इंसान के जिस्म से, तो उसके लिए कुरान पाक की ये आयत करीमा बहुत ही मजबूत है। ये जादू को इंसान के जिस्म से, ज़िंदगी से, जड़ से ख़ात्मा कर देती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तौहा को बहुत ही ख़ास जादू के इलाज के लिए रखा है, और इसमें आयात मुतफर्रिक हैं और हर आयत की तासीर है। और जितनी सूरह तौहा है, इसमें एक एक आयत को अगर आप देखें तो उसमें इतनी तासीर और ताकत है कि अगर इंसान उसको जादू के तोड़ के लिए पढ़े तो अल्लाह ताला इंसान के जिस्म से जादू को ख़ात्मा कर देते हैं। जादू के लिए लोग बड़े परेशान होते हैं कि जादू हम पे पलट पलट के हो रहा है, या जादूगर हमारे पीछे पड़ चुका है। अक्सर होता यह है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग अनाड़ी होते हैं, इलाज करने वाले, और वो थोड़ी चीज़ें जानते हैं और वो भी नेट से उठाई या मुख्तलिफ़ किताबें, जंतरियाँ मंत्रियाँ ले ली, और फिर आपने उनसे रब्ता किया, आपने कहा जी मेरा ये नाम है, वालदा का ये नाम है, तो उस पर उन्होंने आपको डरा धमका कर जो है आपसे बहुत कुछ निकलवाना शुरू कर दिया। और फिर डराते इस तरह हैं कि जी अब तो आपका केस ख़राब होने लगा है, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, और लोग डर के वजह से उनकी बातों को मानते चले जाते हैं, और लोगों के दिल में एक खौफ होता है जादू का। याद रखिए, जादूगर कोई भी हो, ये तो जादूगर की क्या वैल्यू है, उसको जादू कितना मजबूत आता है, उसकी तो आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता। लेकिन जादूगर किसी किस्म का भी हो, चाहे वो बड़े से बड़ा माहिर क्यों ना हो, लेकिन ये आयत करीमा जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी ज़बान पे जारी और सारी हो जाए तो दुनिया का कोई जादूगर आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। ये जो पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं या हमें कुछ और जगहों पे नज़र आते हैं, ये जादूगर किसी वैल्यू के नहीं है। ये सिर्फ जो है ना बस नकल करके चीज़ें उठाकर बस आपको डराते हैं। असल जादूगर जो दुनिया में पाए जाते हैं और जो अफ्रीका के जंगलों में या आपको जो है फिलिपाइन के अंदर मिलेंगे और दीगर और कुछ जगहों पे मिलेंगे, जो जादू की ट्रेनिंग करके बाकायदा तौर पे सालों साल के बाद वो शैतान की पूजा करते हैं और शैतान की इबादत करके शैतान को राज़ी करते हुए और गंदे कामों में पढ़कर जो है जादू की मजबूत ट्रेनिंग करके एक सही मानों में लानती जादूगर बन जाते हैं। वो भी अगर आपके पीछे पड़ जाए तो फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये आयत इतनी ताकतवर है कि इसको हमारे बड़े जितने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और दीगर हमारे ताबईन, तबा ताबईन बाकायदा इस आयत को पढ़ते रहे और जादू से हिफाजत के लिए पढ़ते रहे। और ये इतनी मजबूत हिसार है कि आप ये पढ़ते हुए अगर जादूगरों के बहुत बड़े मजमा में भी दाखिल हो जाएं और वह सारे आपकी तरफ जो है फूंके मारते रहें और आपके ऊपर सहर करते रहें, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। सिर्फ आपका खौफ जो है वो आपको डुबोता है और आपको जो है नुकसान की तरफ लेके जाता है। तो इसलिए मर्द और ख़वातीन अगर उनको कोई ऐसे जादू की धमकी भी देता है, बाज़ औरतें मर्द यहाँ आते हैं, बताते हैं जी हमारे तो फलां रिश्तेदार ने कहा है कि अब तुम खुशहाल हो के बताओ, अब मैं तुम पे ऐसा जादू करूँगा या करूँगी। अब वो धमकी लगाए और आप उधर ही आधे ढेर हो जाएं और आप खौफ में आ जाएं, तो समझ लें कि आपका ईमान ही कमज़ोर है। फिर तो आपने लाजमन परेशानी में आना है, क्योंकि आपका दिमागी तौर पे जो है आपको उसने डाउन कर दिया है। आप अपने दिमाग को इतना मजबूत कर लें कि ये आयत करीमा जो सूरह तौहा के अंदर है, इसको ताकत इतनी ज़्यादा है कि आप अगर इसको पढ़ने वाले मामूल में बन जाएं, रोज़ाना इसको चलते फिरते पढ़ें, वैसे आप पढ़ें, तो आप पे जादू असर नहीं करेगा, जादू आपके करीब से आकर चला जाएगा। अब आप ये कहें जी देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ है, तो आप अलैहिस्सलाम पे जादू एक बताने के लिए हुआ है कि जादू हो सकता है, लेकिन फिर अगर आप अलैहिस्सलाम पे जादू ना होता तो हमें कैसे पता चलता कि जादू का इलाज कैसे है? वरना हम भी समझते हैं कि जादू का इलाज जादू के ज़रिए ही हो सकता है। किसी पंडित के पास जाएं, किसी जो है साहिर के पास जाएं, किसी काजिब के पास जाएं,
پھر جا کر ہم اپنا علاج کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو ہو کر ہمیں پتہ چلا کہ جادو کا علاج قرآن سے ہوگا، اور پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب قرآنی آیات نازل ہو گئیں جادو کے علاج کے لیے، اور آپ علیہ السلام پہ اس کے بعد پھر جادو نہیں ہوا۔ تو یہ ہمیں بتانے کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے، امت کو ایک ٹریننگ دینے کے لیے یہ جادو ہوا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ اس بات کو جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا باقاعدہ طور پر۔ اب سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے 108 نمبر، اس میں اللہ فرماتے ہیں یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ اب اس میں آپ دیکھیے، جس دن داعی اللہ کا بلائے گا، آج بھی تو ایک داعی بلاتا ہے، آج اذان ہوتی ہے، جب اللہ کا داعی مؤذن بلاتا ہے ہم نہیں جاتے مساجد کی طرف، ہمارے مرد باہر سے گزر جاتے ہیں، بازار میں چلے جاتے ہیں، گھروں میں مصروف رہتے ہیں، تو عورتیں بھی مصلی نہیں اٹھاتی، وضو نہیں کرتی، نماز نہیں پڑھتی۔ تو ایک داعی اس دن پکارے گا، ایک داعی آج 5 مرتبہ پکارتا ہے۔ اچھا، جو آج مؤذن کی آواز سن کر صحیح ڈائریکشن پہ چلتا ہے، کل بھی صحیح ڈائریکشن پہ چلے گا، اور وہ اصحاب جو ہے جنت کی لائن میں کھڑا ہو جائے گا، چونکہ وہاں ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ ایک لائن نہیں ہے۔ یہاں دنیا میں تو سارے برابر ہیں، پتہ نہیں چلتا، لیکن وہاں لائن الگ ہو جائیں گی، اے مجرمو تم الگ ہو جاؤ، صلحاء الگ ہو جائے۔ اب ہم کس لائن میں کھڑے ہوں گے؟ جو آج اذان سن کر مسجد کی طرف چلتا ہے، تو عورت اذان سن کر مصلی بچھاتی ہے فوراً، تو یہ وہاں پر اس کو اللہ فرما رہے ہیں یومئذ یتبعون الداعی، جس دن اللہ کا داعی پکارے گا، اور لا عوج لہ، اس میں کوئی کجی نہیں ہوگی، کوئی ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوگی، کوئی بندہ جان نہیں چھڑا سکے گا۔ یہ نہیں کہ نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا میں نہیں جاتا، آج تو یہی ہوتا ہے، مسجد نہیں جا رہا، نماز نہیں پڑھ رہا۔ اس دن کیا ہوگا کہ کان سے پکڑ کے گویا کہ یہ اس طرف لے جایا جائے گا، چونکہ آواز ایسی ہوگی۔ اور داعی کون ہے اس دن؟ آج تو آپ اذان دیتے ہیں، ہم میں سے کوئی اذان دیتا ہے، لیکن اس دن جو اذان دے گا وہ سور پھونکا جانا اس سے مراد ہے، اور وہ سور پھونکنے والا اسرافیل علیہ السلام اللہ کا فرشتہ ہوگا۔ تو اب یہ ایسا، اب اس کا نقشہ اللہ کھینچ رہا ہے، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اور کوئی اس میں کوئی کمی نہیں کر سکے گا۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اللہ کے سامنے ساروں کی جو ہے آوازیں پست ہو جائیں گی، اللہ کے سامنے کسی کی آواز اونچی نہیں ہوگی، اللہ ہی کی صدا ہر طرف ہوگی۔ فلا تسمع الا ہمسا، اور بلکہ ایسے ہوگی جیسے جنبش ہوتی ہے، صرف زبان ہونٹ ہلتے ہیں اور انسان بناتا ہے، جیسے کوئی بول رہا ہے لیکن آپ کو اپنے کان سن رہے ہیں مشکل سے، دوسرے ساتھ والے کو سمجھ نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی۔ اللہ کی آواز اتنی زیادہ ہوگی، جیسے ابھی اسپیکر یہاں پہ رکھ دیا جائے ڈیک، اور ایک بندہ بولے تو ڈیک کی آواز اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ کو اپنی آواز بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس دن اللہ کی آواز، اللہ کے منادی کی آواز اتنی، اور اللہ کی صدا اتنی بلند ہوگی کہ جو آج بہت بولنے والے ہیں، بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور اپنی آواز عدالت میں ہر جگہ تھانے کچہری میں سمجھتے ہیں کہ ہم چھا جاتے ہیں سب پہ، وہاں سارے ڈاؤن ہو چکے ہوں گے۔ جو یہاں بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ڈاؤن سمجھتے ہیں، وہاں ڈاؤن ہو چکے ہوں گے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرتا ہے۔ آج جو اپنے آپ کو بڑا جادوگر سمجھتے ہیں، آج جو اپنے آپ کو بڑا جو ہے حملہ کرنے والا کسی پہ سمجھتے ہیں، تو یا آپ کسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سخت آدمی ہے، یہ تو بہت سخت مجھ پہ عمل کر دے گا، جادو کر دے گا، یہ عورت جادو کر دے گی۔ اب یہ ساری چیزیں، اس کا معنی یہ دونوں ہے، ایک حقیقی ایک مجازی، کہ اللہ کے سامنے سب ڈاؤن ہو جائیں گے، اور کوئی اللہ کے سامنے بول نہیں سکے گا، عمل کر نہیں سکے گا۔ جو جادوگروں کے عمل ہیں وہ بھی ڈاؤن ہو جائیں گے، جو ساحروں کے سحر ہے، جو نظر لگانے والوں کا شعبدہ ہے، جو بھی چیزیں ہیں اللہ کے سامنے نہیں اٹھ سکیں گی۔
اس کو آیت کریمہ کا اتنا ٹکڑا علاج ہے، دفاع ہے، جادو کا توڑ ہے۔ آیت نمبر 108 سورہ طٰہٰ، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔ اب اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ ابھی آپ کو چونکہ اس کی اتنی عربی کی سمجھ نہیں ہے، لیکن خالی ترجمہ تھوڑا سا آپ نے سنا ہے تو آپ کو اس کی ہیبت دل میں آئی ہے۔ اور آپ اگر خود اہل زبان ہوں لیکن جنات ہو گئے یا جتنے بھی جادوگر ہیں، اس پہ اس کا جو روب پڑتا ہے، اس کی طاقت پڑتی ہے، کیونکہ جادوگر کی طاقت شیطان ہوتا ہے، اور شیطان اللہ کے کلام کی زبان کو جانتا ہے، ہیبت کا پتہ ہے اس کو، طاقت کا پتہ ہے، جنات کو پتہ ہے طاقت کا۔ تو جب یہ خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، اس کو بار بار آپ پڑھیں گے تو جنات پر ایک بہت بڑا روب پڑے گا آپ کا، اور ویسے بھی وہ جگہ وہ چھوڑتے چلے جائیں گے، کیونکہ پھر اس میں ہے کہ اس دن اللہ کی آواز بلند ہوگی۔ جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کی آواز یہاں پہ بلند ہوگی اور باقی سارے پست ہو جائیں گے، چاہے وہ جادوگر ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، شیاطین ہیں، آپ انشاءاللہ اس پہ چھائے رہیں گے۔ تو جادوگر آپ پہ نہیں غلبہ پائے گا، بلکہ آپ اس کے اوپر فوق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جادو سے بچائے گا اور جادوگروں سے بچائے گا، شیطان ابلیس شیطانی جنات سے بچائے گا۔ تو یہ آیت کریمہ آپ نے پڑھنی ہے، اتنا حصہ پڑھنا ہے، آپ سارے ایک بار پڑھ لیں۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔ اب آپ دیکھیے الفاظ بہت آسان ہیں، لیکن آپ نے تھوڑا سا اس کو پریکٹس کرنی ہے۔ جب یہ آپ کی زبان پر آ گئے، پھر آپ بے فکر ہو کر جنات کے نرغے میں، جادوگروں کے نرغے میں چلے جائیں، اور جادوگر آپ کو دھمکی لگائے تو آپ اس کو جواب کوئی نہ دیں، بس یہ پڑھ لیں، اس کا کوئی وار آپ پہ کاریگر نہیں ہوگا۔ آپ بے فکر ہو کر، یہ قرآن پاک کی اتنی طاقتور آیت ہے جادو کے توڑ کے لیے کہ اللہ رب العزت نے گویا کہ آپ یہ سمجھیں سورہ طٰہٰ کا پورا نچوڑ اس کے اندر رکھ دیا ہے، اور جو ہے آپ اس کو پڑھیں گے 110 مرتبہ، اور جادو جتنا سخت ہو، جنات جتنے سخت ہوں، 110 مرتبہ اس کو 10 دن تک پڑھیں آپ، اور آپ دعا بھی کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں بھی، اور پھر آپ اس کو اگر روزانہ 3 بار پڑھ لیں اور اپنے اوپر پھونک لیں، اس دن آپ پہ جادو اثر نہیں کرے گا، جنات اپنے کامیاب وار نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کو ہر چیز سے حفاظت میں رکھے گی، اور آپ کی ظاہری باطنی دونوں حفاظت ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔